اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. غیبت کے بارے میں ہی بات چل رہی تھی الگ الگ عنوان سے. ابھی بات چل رہی ہے کہ اگر کوئی ہماری غیبت کرتا ہے، اس کا ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو ہماری طبیعتوں کے اندر ایک قسم کا غصہ آتا ہے اور ایک قسم کی برائی آتی ہے دل میں. اس کو کہتے ہیں کیفیات انفعالیہ، ریئیکشن جسے بتایا تھا گزشتہ. تو اگر وہ کیفیت آئے تو کیا کرے؟ اس پر ایک صاحب نے حضرت کو لکھا تھا. جی پھر سے میں وہ سوال پڑھتا ہوں. فرمایا ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ اگر کوئی شخص میری بیجا غیبت کرتا ہے تو بشرط اطلاع اس شخص سے دل میں کدورت بلکہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب مجھے پتا چل جائے کہ فلاں شخص نے پیٹھ پیچھے میری برائی کی تھی تو اس شخص سے دل میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے، میل پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی طبیعت میں اس کے خلاف غصہ سا پیدا ہو جاتا ہے. ان صاحب کا حضرت والا کو یہ حال لکھنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک، اور اگر یہ خطرناک اور قابل اصلاح بات ہے تو پھر اس کا علاج ہو جائے. تو جواب میں حضرت نے فرمایا تھا یہ دونوں کیفیتیں انفعال ہے، اور انفعالات غیر اختیاری ہوتے ہیں، اور غیر اختیاری پر ذم اور اسم نہیں، یعنی مذمت اور گناہ نہیں. البتہ ان کے مقتضیات کی کہ اس کی غیبت کرنے لگے، مقتضیات یعنی اس کے اوپر عمل، وہ کیفیت پر تو اس کی غیبت کرنے لگے، اس کو ایذا پہنچانے لگے، وہ مثل ذالک، اسی طریقے سے جو کچھ بھی یہ افعال ہے، اور افعال اختیاری ہے. انفعال غیر اختیاری ہے، افعال اختیاری. انفعال یعنی جو طبیعتوں میں غصہ آنا یہ انفعال ہے، اور افعال اس غصے کو نکالنا اس کو کہتے ہیں افعال. تو افعال اختیاری ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض پر ذم بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے. پر جب یہ کیفیت انفعالیہ پیدا ہو، ان کے تقاضے پر فعلیہ پر عمل نہ کیا جائے، یعنی اس پر عمل نہ کیا جائے اور ان کے ازالے کی دعا کی جائے. یا اللہ میرے خیالات میرے دل سے نکل جائے تاکہ میرے، یعنی اگر خیالات نہیں نکلیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس افعال کو کر بیٹھوں، غصے کو نکال بیٹھوں، غیبت کر بیٹھوں، کوئی برا بلا کہہ سکوں. تو اس لیے اس سے پہلے مجھے نکال دے، اور اپنے عیوب اور ذنوب کا استحضار کیا جائے، اور ایسے وقت میں اپنا عیب دیکھا جائے. اس کے بارے میں غصہ آیا ہے تو اپنے اندر دیکھے کہ میں بھی کتنا برا ہوں. یہ اس کا علاج ہے کہ میں تو اس شخص کی بدگوئی سے بھی زیادہ مستحق ہوں، اور افعال پر عقوبت کا بھی استحضار کیا جائے تاکہ داعیہ افعال کا مزمحل ہو جائے اور ایک ہفتے کے بعد پھر اطلاع دی جائے. اس ملفوظ میں حضرت والا نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، اور مختصر لفظوں میں معاملے کی حقیقت پوری طرح واضح فرما دی. یہ بڑی کام کی بات ہے جو حضرت والا نے یہاں بیان فرمائی، وہ یہ کہ کسی برائی کا خیال خود بخود دل میں آ جانا یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں، انسان کے اختیار میں اس میں دخل نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں. یہاں تک کہ اگر شدید گناہ بلکہ العیاذ باللہ کفر شرک کا خیال بھی دل میں آ جائے، لیکن یہ خیال خود بخود آئے تو محض اس خیال کا آ جانا نہ تو موجب ملامت ہے، یعنی وہ آدمی اس پر ملامت کا مستحق نہیں، نہ وہ سزا کا مستحق ہے، اور نہ ہی اس کا فعل گناہ ہے، کیونکہ غیر اختیاری طور پر یہ خیال اس کے دل میں آیا ہے. اسی طرح کسی شخص کے کوئی عمل کرنے کے نتیجے میں دل کے اندر اگر کوئی تغیر پیدا ہوا جس کو انفعال کہا جاتا ہے، کسی کا کوئی عمل دیکھ کر
ہمارے دل میں ایک تغیر پیدا ہو، اس کو انفعال کہا جاتا ہے۔ انفعال کا مطلب ہے کسی دوسرے کا اثر قبول کرنے کے نتیجے میں دل میں ایک حالت کا پیدا ہونا۔ مثلا دوسرے نے گالی دی، اس کے نتیجے میں طبیعت کے اندر ایک جوش پیدا ہوا اور غصہ آیا کہ اس نے مجھے گالی دی، میرے خاندان کو برا کہا۔ اس غصہ اور جوش کے پیدا ہونے کو انفعال کہا جاتا ہے۔ یہ انفعال غیر اختیاری ہے بلکہ طبعی ہے، اور اسی کا کل بتایا تھا ریئیکٹ ہوتا ہے، بلکہ طبعی ہے اور انسان کی فطرت میں داخل، اس لیے گناہ بھی نہیں۔ ہاں، اس کے مقتضیات پر عمل کرنا گناہ ہے، یعنی اس پر عمل کرنا گناہ۔ جو تقاضا ہوا غصے کا، اب غصے کو نکالنا برا ہے۔ برا بھلا بولنے کا تقاضا ہوا، برا بولنا، یہ مقتضیات پر عمل ہے، اس کو بولنا گناہ۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اتنا کچل چکے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں۔ دوسرے شخص نے برا بھلا کہہ دیا لیکن اس سے طبیعت میں کوئی تغیر اور تاثر نہیں ہوا۔ یہ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ریاضت اور مجاہدوں کے نتیجے میں ان کا نفس کچلا جا چکا ہوتا ہے۔ اب ہمارا نفس بھی کچلنا ہے، کچلیں گے انشاءاللہ، نفس کی نہیں ماننی۔ لیکن یہاں عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جب ایک عام انسان کو برا بھلا کہا جائے گا یا گالی دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر تاثر پیدا ہوگا، اور یہ تاثر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، کوئی تاثر دماغ میں، دل میں آنا یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا گناہ ہے، اور نہ ہی اس پر سزا ہے، نہ اس پر ملامت ہے، نہ اس پر مواخذہ ہے۔ بہت سو کے سوالات ہوتے ہیں کہ جو دلوں میں وساوس آتے ہیں، بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمیں تو ایسے ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ گناہ کرنے کا اور یوں کرنے کا یوں کرنے کا بہت جی چاہتا ہے۔ تو وہ اس سے بہت گھبرا رہے ہوتے کہ کیوں میرے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھے، یہ غیر اختیاری، یہ آ جائے اس کو نکالو، یہ آ جائے نکالو۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم موبائل پر کبھی کچھ چیز دیکھ رہے ہو تو اچانک کوئی ایڈورٹائز آ جاتی ہے، تو کیا کرو اس کو؟ اب اس میں نہیں بیٹھتے کیونکہ ہمارا کام تو آگے جو کر رہے تو اس کو نکالو۔ تو ایسے اچانک وہ آ ہی جاتے ہیں، کہاں کلپ یا کچھ جو بھی آپ دیکھیں ایڈورٹائز آ جاتی ہے، تو وہ اس کو نکال دو۔ تو ایسے ہی ہم ایک کام کر رہے ہوں گے اور بیچ میں وہ وسوسہ ایسا ڈال دے گا، تو اب اس کو ہٹاؤ اور اپنے کام میں لگے رہو۔ وہ ہمیں منتشر کرنے کے لیے آتا ہے، تو اپنے اصلی کام سے ہٹا کر غلط کام میں لے جانے کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، یاد رکھیں۔ لیکن جو تاثر پیدا ہوا، اگر تاثر کا مظاہرہ کر دیا یعنی اس کو ظاہر کر دیا، مثلا کسی نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ تو خبیث ہے، آپ نے جواب دیا کہ تو خبیث، تیرا باپ خبیث، تو خبیث، اس نے تو کہا تو خبیث، نے تو کہا تو بھی خبیث، تیرا باپ بھی خبیث، ڈبل جواب دیا۔ تو اس جواب دینے میں غصہ پر عمل کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے، حد سے بھی آگے نکل۔ تو صرف غصہ آنے پر کوئی مواخذہ نہیں تھا، کدورت پیدا ہونے پر کوئی مواخذہ نہیں تھا، دل میں جو بات آئی، بلکہ اس کدورت پر، اس میل اور غصے کے نتیجے میں اگر برابر کا بدلہ لے لیتے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، انشاءاللہ نہیں تھا۔ لیکن جب بدلہ لینے میں 1 انچ آگے بڑھ گئے تو بس اب پکڑ ہو گئی، کیونکہ جب آدمی اپنے غصے کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود پر نہیں رہتا۔ جب غصے کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود پر نہیں رہتا بلکہ حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ حد سے تجاوز کرنا بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ اختیاری ہے اور اس پر آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ اسی لیے شریعت نے فرما دیا غصہ نکالو ہی مت۔ کیوں کہ اگر نکالنا اجازت ہے، لیکن کتنا؟ اگر اس نے 100 گرام نکالا ہے تو تم بھی 100 گرام نکالو۔ وہ 100 گرام غصہ نکالو تو ہم 200 گرام نکالتے، کیونکہ غصے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو پیما کرتے ہیں، نہ اس کا وزن کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور سیدھا نکال۔ اس لیے فرمایا مبتدی کے لیے تو یہی ہونا چاہیے کہ غصہ کو کنٹرول کر لے، کچھ بھی نہ بولے۔
وہ انصاف ہے اور یہ اخلاق ہے. یاد رکھو، وہ انصاف ہے اور یہ اخلاق ہے، اور اخلاق پر اجر اور ایمان بڑھتا ہے. اس لیے فرمایا دیکھو معاف کرنے میں عافیت ہے. مثلا اگر کسی نے آپ کو ایک مکہ مار دیا، اب بدلہ لیتے ہوئے تول کر مکہ مارنا کہ جتنی زور سے اس نے مارا تھا اتنا ہی زور کا مکہ میں بھی ماروں تو اس میں زیادتی نہ ہو جائے. اگر ترازو لے کر مارے گا تبھی ایسا کر سکے گا. اب مکہ مارنے کا میزان کہاں سے لائے گا؟ پہلے تو کہ اس نے کتنا مارا تھا، اور کتنا زور سے ہاتھ اٹھایا تھا، یا قریب سے ہاتھ اٹھایا تھا. اس نے تو قریب سے ہاتھ اٹھا کر یوں دھکا دیا تھا، اور ہم ذرا 1-2 فٹ دور سے لے کر مارا تو گرا سیدھا. تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اب وہ تو ہوتا نہیں ترازو لے کر مارے گا تبھی ایسا کر سکے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں کہ برابری کر سکے. یاد رکھے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے کو جب کوئی مارتا ہے تو بدلہ نہیں لیتے اور وہ معاف کرنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا سا حد سے تجاوز کر گئے تو پکڑ آ جائے گی. پکڑ آ جائے گی. اس لیے فرمایا معاف کر دو. اگرچہ بدلہ لینا انصاف ہے لیکن ہم برابر ہی نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس ابھی اتنا ایمان نہیں ہے، اس لیے فرمایا معاف کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس میں قصہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے الوان یعنی رنگ مختلف ہوتے ہیں. رنگ یعنی وہ چہرے کا رنگ نہیں، رنگ یعنی ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اللہ والوں کے. کسی اللہ والے میں بہت نرمی، کسی اللہ والے میں ذرا سا آنکھیں دکھانے کا بہت، کسی اللہ والے میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں الوان، رنگ کہتے ہیں. یاد رکھنا وہ چہرے کا رنگ نہیں. کوئی بہت ہنسنے والے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں الوان. طبیعت رنگ مختلف ہوتے ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے کسی کا کوئی رنگ ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے کیا کیا رنگ ہوتے. ایک صاحب تھے ایسا، تو وہ چاہتے تھے کہ بزرگوں کی کیا کیا رنگ ہوتے ہیں، کیا کیا مزاج ہوتے. میں ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب ہوتے ہیں نا عوام ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کا بھی امتحان لے لیتی ہے کہ ذرا دیکھے ہمارے شہر کے اندر 4 اللہ والے، اس میں سے کون سا زیادہ پہنچا ہوا ہے. اب آ کر امتحان لیتے سب کی مجلس میں. تو اب دیکھو، تو ان بزرگ نے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے. میں دیکھنا چاہتا کہ بزرگوں کے کیا کیا رنگ ہوتے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ارے بھائی چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے. اس بزرگ نے ان کو سمجھایا کہ چھوڑو کس چکر میں، مگر وہ صاحب ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑ گئے. اور بزرگ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ فلاں گاؤں کی مسجد میں جاؤ. اب فرمایا کہ آپ ایسا کرو، فلاں گاؤں کی مسجد میں جاؤ، اس مسجد میں تمہیں 3 بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تمہیں دیکھنا ہی ہے تو ٹھیک ہے چلو. تو انہوں نے کہا فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں 3 بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تم پیچھے سے جا کر تینوں کو ایک ایک مکہ مار دینا. تم پیچھے سے جا کر تینوں کو ایک ایک مکہ مار دینا اور پھر مجھے آ کر بتانا کہ کیا ہوا. بس جی آ کر مجھے بتانا کہ کیا ہوا. چنانچہ وہ صاحب اس گاؤں کی مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعتاً 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جا کر پہلے ایک کو مکہ مارا، پھر دوسرے کو مارا اور پھر تیسرے کو مارا. اور جب واپس آئے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ پیش آیا. ان صاحب نے جواب دیا کہ واقعتاً بڑا عجیب معاملہ ہوا. جی کہا تو کہنے لگے کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. ان صاحب نے جواب دیا کہ واقعتاً بڑا عجیب معاملہ وہ یہ کہ جب میں نے پہلے بزرگ کے مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا بلکہ اپنے ذکر و اذکار میں لگے رہے. اور جب دوسرے کو مارا تو انہوں نے مڑ کر ایک مکہ مجھے بھی مار دیا. اور جب تیسرے کو مکہ مارا تو مڑ کر میرا ہاتھ دبانے لگے کہ تمہارے ہاتھ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اولیاء اللہ کے رنگ دکھائے
تو یہ مختلف رنگ تھے جو تم نے دیکھے، یہ مختلف رنگ تھے جو تم نے دیکھے۔ دیکھو ان بزرگوں کے رنگ، کہ ایک کو مارا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، بولے کیا اس کے پیچھے الجھیں گے، ورنہ تو میرا دماغ خراب ہوگا، میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا، تو چھوڑ دیا اس کو۔ اور ایک کو تو اس کے بدلے میں اس کو بھی مار دیا، یہ انصاف پسند تھے۔ اور تیسرے نے تو اور زیادہ، بھائی تجھے تو کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ تھے رنگ، تینوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، تینوں شریعت پر عمل کیا۔ اللہ ایسے ہوتے ہیں، اس لیے طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ ابھی لوگوں نے صرف سنا ہوتا ہے کہ اللہ والے تو بہت نرم ہوتے ہیں، تو اگر ایسے اللہ والے بھی کوئی دکھیں گے تو ہم بدگمان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہے، ہم نے تو سنا تک وہ تو ایسے ہوتے نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفس کے لیے نہیں کرتے۔ تو ان صاحب نے یہ جواب دیا۔ پہلے بزرگ کا یہ رنگ تھا، اب سنو، پہلے بزرگ کا یہ رنگ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد میں لگے ہوئے، ہم دین کے کام میں لگے ہوئے۔ اگر اس دوران ایک شخص آ کر مکہ مار گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہم اپنے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی نے اگر ہمارے بارے میں برا بھلا کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ ارے کام میں لگے رہو۔ اب اگر میں منہ موڑ کر دیکھوں کہ کون مارنے والا ہے، کون کہنے والا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے، کیوں مارا ہے، اور پھر اس سے بدلہ لینے کی فکر کروں، میٹنگیں کروں، مشورے کروں، تو اس سے میری منزل کھوٹی ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ میں اپنے کام سے ہٹ کر کسی اور کام میں چلا جاؤں گا، میں کسی اور کام میں چلا جاؤں گا۔ تو فرمایا جس کام میں میں لگا ہوا ہوں میں اس میں خلل واقع ہوگا، اس لیے انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون مار رہا ہے۔ یہ ایک رنگ تھا۔ اچھا، اب دوسرے بزرگ کے، پہلے بزرگ نے کیوں نہیں مارا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اگر اس کو دیکھوں گا اور میں اس کے بدلے لینے کے چکر میں جاؤں گا تو اصل کام سے میں ہٹ جاؤں گا، تو میں اپنے کام میں لگا اور اس کو جانے دو، جو کرنا ہے کرنے دو۔ اچھا، جن بزرگ نے پلٹ کر مکہ مارا، بدلہ لے لیا، تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو مکہ مارا وہ اتنا ہی زور کا مکہ مارا جتنا زور کا تم نے مارا تھا۔ تو انہوں نے زیادہ زور سے نہیں مارا، انہوں نے مارا تھا اتنا ہی انہوں نے مارا، یہ زیادہ زور سے مارا۔ ان صاحب نے جواب دیا کہ اتنا ہی زور کا۔ انہوں نے پوچھا کہ جس صاحب نے تمہیں مکہ مارا وہ اتنا ہی زور کا تھا یا اس سے زیادہ زور کا مارا؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، کہ اتنا ہی زور کا مارا تھا۔ فرمائے کہ دوسرا رنگ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، اس لیے بدلہ لے لیا۔ اور بعض اوقات بدلہ لینا بھی اللہ والوں کی طرف سے شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات بدلہ لینا بھی اللہ والوں کی طرف سے شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر کسی نے ستایا اللہ والوں کو، وہ بھی ان کو ستا رہے، اور بھی اتنا ہی ستا رہے جتنا انہوں نے ستایا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اب لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے کہ یہ کیوں ستا رہے، ارے ان کو تو ماننا، ان کو تو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک رنگ ہے۔ تو یہ بھی ایک رنگ ہے اللہ والوں کا۔ تو فرمایا اس لیے کہ بعض اوقات کسی اللہ والے کو ستایا جائے اور اس ستانے کے نتیجے میں، بعض مرتبہ اللہ والے کو ستایا جائے اور ستانے کے نتیجے میں وہ صبر کرے تو صبر کا نتیجہ بعض اوقات اس تکلیف دینے والے کے حق میں بہت برا ہوتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا خاموش رہنا وہ تکلیف دینے والے کے لیے بہت بری چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ والے فوراً کچھ نہ کچھ بدلہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کچھ کہا اس کو کچھ کہہ دیتے، تاکہ جو اللہ کی طرف سے، تو اس میں بھی دیکھو شفقت ہے، اس میں بھی ان کا نفس نہیں ہے، اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے، لیکن اب یہ فائدہ ہماری نظروں میں نہیں ہوتا، تو وہ صبر کرتے، صبر کے نتیجے میں اس کو زیادہ تکلیف پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لیتا، تکلیف دینے والے کے حق میں بہت برا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنته للحرب،
یعنی جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، جو میرے ولی کو ستائے تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دیکھو بہرحال اس لیے ان بزرگ نے بدلہ لے لیا، یہ دوسرا رنگ تھا۔ تو دیکھو اللہ والے کے بدلہ لینے میں بھی کیا کیا حکمتیں بتائی۔ ایک تو اتنا ہی جتنا انہوں نے مارا تھا، دوسرا اس میں حکمت ہوتی ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ لیں گے اور بہت ہی بری طریقے سے ہوگا، اس لیے میں لے لوں تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تیسرا رنگ دیکھو، تیسرے بزرگ کا یہ رنگ تھا کہ بھائی ہمیں کیا چوٹ لگی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگا، جس نے ہمیں مارا ہے کہیں اس کو ہماری کمر سے تکلیف نہ پہنچ گئی، ہو سکتا ہے میرے کمر میں مضبوط تھی، اس نے مارا اس کو کہیں لگا ہوگا، اس کو کہیں ہڈی میں تکلیف نہ ہو جائے۔ تو ان کا رنگ یہ تھا، الٹا تو مارتے دور کی بات ہے، اس کو کہہ رہے بھائی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، تم نے مجھے مارا، تمہارے ہاتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس لیے اس مارنے والے کا ہاتھ سہلانے لگے، دبانے لگے۔ بہرحال بزرگوں کے مختلف الوان تھے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی دوسرے کے فعل پر تمہیں جو غصہ آیا اور تمہارے دل میں جو میل پیدا ہوا یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے حد سے تجاوز ہو گیا، غصے پر عمل کرتے ہوئے حد سے تجاوز ہو گیا تو یہ قابل مواخذہ ہے۔ حد سے تجاوز ہو گیا تو پھر پکڑو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدلہ ہی نہ لو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ بدلہ ہی نہ لو بلکہ معاف کر دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اجر بھی ملے گا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ جی تو اس خیال کو جمنے مت دو۔ لہذا دل میں جو انفعال کی کیفیت اور اثر پیدا ہوا اس پر کچھ مواخذہ تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ تاثر زیادہ دیر تک دل میں بیٹھ جائے اور جم جائے تو بالآخر یہ تاثر انسان کو کبھی نہ کبھی گناہ کے اندر مبتلا کر ہی دیتا ہے۔ جو تاثر، جو اندر کا غصہ، جو دلوں میں برائی، اگر اس کو نکالی نہ گئی کسی اور تعویل کے ذریعے سے اور اندر ہی اندر رہی تو کیا فرماتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ نکلے گا، جم جائے تو بالآخر تاثر انسان کو کبھی نہ کبھی گناہ کے اندر مبتلا کر ہی دیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے حسد کا، پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اگر نہ نکالا تو وہ حسد بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے حسد کا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آپ نے بڑھتا چڑھتا دیکھا، اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ ہوتا ہے نا، کوئی کام کے اندر آگے بڑھتا ہے تو ایک دوسرے کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی علم میں، کوئی مقبولیت میں، کوئی خوبصورتی میں، کوئی مال میں، کوئی کیا کب سب، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کسی کو ہم سے آگے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کا نام ہے انفعال۔ یہ آئے گا، میں آگے بڑھتا تو اچھا تھا، اس کو جان کہ میں آگے بڑھتا تو اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، اس کا مکان میرے مکان سے زیادہ بڑا، اس کی گاڑی زیادہ خوبصورت، اس کی شہرت مجھ سے زیادہ ہے، اس کی تعریف کرنے والے مجھ سے زیادہ، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا۔ اور اس کے ساتھ غیر اختیاری طور پر دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ اس حد تک بھی یہ عمل حرام نہیں، گناہ نہیں، اگر یہ خیال دل میں آیا ہے تو۔ اب اس پر عمل کرنا، یہ حسد کو نکالنا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ تو ہر ایک میں آتا ہی ہے، کیوں کہ کسی کو ذرا تعریف ہوگی تو ہمارے دل میں ضرور آئے گی۔ اب دل میں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، کس کی تعریف ہوئی تو ہم کیا کہتے ہیں معلوم، ارے تم جانتے نہیں اس کی زندگی، میرے سامنے میں جانتا اس کو، کیا کہتے ہیں، بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے وہ اندر کی چیز کو نکال دیا۔ اب بولے کچھ نہیں، جو بہت نیک ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ تم اس کو نہیں جانتے، رہنے دو بس۔ اور کوئی تھوڑا ذرا بگڑا ہوا ہوگا تو ارے بولے اس نے تو وہ کیا وہ کیا وہ کیا، ساری برائی کھول دے گا۔ اب یہ سب کیوں کھولا؟ کہ جو دل میں تمہارے اندر ایک
کیفیت آئی، اب وہ حسد کی، اب اس کو نکال دیا زبان سے، تو اب یہ گناہ ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے، جب یہ خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو اس شخص کی بدخواہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ نکالا اور دل میں بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس شخص کے بارے میں برائی کچھ نہ کچھ نکلی جس سے وہ حسد کرتا۔ مثلا اس کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ اس کی یہ دولت چھین جائے، یا کوئی ایسی تدبیر کر لی جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچے، یا لوگوں کے سامنے اس کا ذکر اس انداز سے کر دیا جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی بے عزتی ہو، جو بتایا میں نے۔ جی، گناہ نہیں، زبان سے نہیں نکالا، اشارتن کنایتن کچھ نہیں کہا تو گناہ نہیں ہے۔ جی، تو یہ ہے کہ یا تو اسے بد دعا کر لی، یا لوگوں کے سامنے اس کا ذکر اس انداز سے کر دیا کہ اس کی بے عزتی ہو، یا کوئی بھی ایسا کام کر لیا جس سے اپنے دل کے اس جذبے کو تسکین دینا مقصود ہو، تو یہ سب کام بالاتفاق حرام ہے۔ لہذا صرف خیال کا آ جانا بذات خود حرام نہیں تھا، جب وہ خیال دل میں جم گیا اور اس خیال کے مطابق عمل کر لیا تو اب یہ حرام ہو گیا۔ تو دیکھو، یہ غیر اختیاری اور یہ اختیاری، کیونکہ اچانک دل کے اندر ایک کیفیت کا پیدا ہونا ہے غیر اختیاری، یہ تو ہوگا ہی، یہ ہونا ہی ہونا ہے کسی کے عمل سے۔ لہذا غیر اختیاری خیال جو دل میں آیا ہے، چاہے وہ خیال حسد کا ہو یا تکدر کا ہو، تکدر یعنی دل میں کوئی میل یا بدگمانی کا ہو، یا غصے کا ہو، اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے۔ ایک خیال جو آ رہا ہے، یہ سسٹم اللہ نے بنائی ہے، اس خیال کا، اس کا بھی علاج کرنا ضروری، کیونکہ اگر تم نے اس غیر اختیاری خیال کا علاج نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ تمہیں مار دے گا اور گرا دے گا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اب اس کا علاج بتاؤں؟ اللہ، اس کا بھی علاج دیکھو، شریعت ہمیں کیسی کیسی چیزیں دے کر گئی۔ ہر چیز کا علاج ہے، لیکن علاج کرانے والے تو ہو، بیماری کو بیماری سمجھنے والے ہو تو علاج کرے۔ جی، تو فرمایا، تو پہلے اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس خیال کو دل سے برا سمجھو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے اس خیال کو دل سے برا سمجھو کہ جو خیال میرے دل میں آ رہا ہے یہ بہت غلط خیال ہے، میرے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ مثلا میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے، مثلا میرے دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ فلاں شخص سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ برا خیال ہے۔ فلاں شخص سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ برا خیال ہے۔ یا مثلا میرے دل میں فلاں کی طرف سے تکبر پیدا ہو رہا ہے، کسی کی کوئی بات سنی اور دل کے اندر میل آیا کہ فلاں شخص بہت برا آدمی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت اپنے اندر جو عیوب ہے ان کا استحضار کرو کہ میرے اندر کیا عیب ہے۔ اس نے تو غیبت کرتے ہوئے میرے بارے میں کلمہ کہا تھا، حقیقت میں تو میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ اس نے تو ایک ہی کلمہ کہا غیبت میں، لیکن میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، میں تو یہ بھی ہوں، میں تو بہت ہی برا ہوں۔ تو یہ جب سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ خیال کو غلط سمجھو، ہمارے سب سے یہ تو ہے کہ ہمارے جی یہ درس ہو رہا ہے، آپ درس کو سنیں، ابھی درس چالو ہے۔ جی، تو فرمایا پہلا علاج، تو کیا کہہ رہے کہ جو غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں کسی کے کسی عمل کو دیکھ کر، تو فرمایا یہ اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ تو اس کا پہلا علاج، ابھی تک کیا تھا کہ جو چیز بھی دل میں آئی کہ کیسے کیسے آتی ہے وہ بتایا، کہا دل میں خیال کا آنا برا نہیں، اس کے تقاضے پر عمل کرنا گناہ ہے۔
اب بتا رہے کہ خیال بھی دل میں نہ آوے، ہم تو اس کو بھی بریک لگائے اور اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اس کا پہلا علاج دعا کرنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے، کیا دعا کرو کہ اللہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے، کہیں میرا خیال کسی ایسے فعل پر آمدہ نہ کر دے جو حرام ہو، اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یا اللہ میرے دل سے اس خیال کو نکال دیجئے۔ دعا کرنا ہے، اس خیال کا اس طریقے سے علاج کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تم اس خیال کا اس طرح سے علاج نہیں کرو گے بلکہ اس خیال کو اسی طرح چھوڑ دوں گے تو وہ خیال دل میں جمتا چلا جائے گا۔ اگر چھوڑ دیا تو دل میں جمتا چلا جائے گا اور کسی نہ کسی وقت وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس لیے فرمایا اپنے دماغ کو ہمیشہ پاک رکھو۔ اس وقت ہمارے دماغ بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن دماغوں میں ہر ایک کی طرف سے گندگی بھری ہوئی ہے، ناپاکی بھری ہوئی ہے، لیکن وہ موقع موقع پر نکلتی ہے۔ جہاں موقع کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی موقع پر، کوئی سال میں نکالتا ہے، کوئی 2 سال میں نکالتا ہے، کوئی مہینے میں نکالتا ہے، تو وہ جو خیالات بھرے ہو تو ہمارا دماغ ہی گندا ہے، دماغ ہی ناپاک ہے، تو پھر کہاں سے دوسری عبادتوں میں ترقی ہوگی؟ اس لیے جس طریقے سے نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑوں کو پاک کرے، تو اب جس کے کپڑے کی پاکی پر نماز آ گئی، اب اس کو آگے کی ترقی ہے کہ دماغ کو بھی پاک کرے اور دل کو بھی پاک کرے، تو اس کی نماز پھر قبول ہوگی۔ تو فرمایا دیکھو، کیونکہ یہ نکلتا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ خیال دل میں جمتا چلا جائے گا اور کسی نہ کسی وقت وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا اس خیال کو برا سمجھو، اس کو ختم کرنے کی فکر کرو، اور اگر دوسرے کی طرف سے حسد پیدا ہو رہا ہے تو ایسی تدبیر اختیار کرو جو تقاضۂ حسد کے الٹ ہو۔ اگر حسد آ رہا ہے تو حسد کے خلاف الٹا کام کرو۔ مثلا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ فلاں شخص ذلیل ہو جائے، لیکن تم دل پر پتھر رکھ کر یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو عزت عطا فرما، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ حسد کا بہترین علاج۔ یا مثلا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کی برائی کرے اور لوگوں کی نظروں میں یہ حقیر ہو جائے، لیکن تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں مقبول بنا دے۔ دعا کے الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت حاسد کے دل پر آرے چل جائیں گے کہ اوہو ایسے کیسے بولوں، لیکن اس بیماری کا علاج یہ آرے چلانا ہی ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے کی طرف سے دل میں تکدر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اپنے اس تکدر کو برا سمجھے۔ جی، اس تکدر کو برا سمجھے۔ ایک علاج بتایا دعا، ایک علاج کیا بتایا؟ دعا۔ اچھا، دوسرا علاج عذاب کا استحضار۔ آخر میں حضرت والا نے فرمایا کہ افعال پر عقوبت کا استحضار کیا جائے، یعنی اگر میں اس پر عمل کروں گا تو مجھے کیا کیا سزا ملنے والی ہے اس کا دھیان رکھیں۔ یعنی میرے دل میں جو تکدر پیدا ہو رہا ہے، اگر اس تکدر نے آگے بڑھ کر مجھ سے کوئی گناہ کا کام کرا لیا، گناہ کا کام کرا لیا، مثلا غیبت کرا لی یا دوسرے کی بدخواہی کا کام کرا لیا، تو اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ عقوبت، یہ سزا کا استحضار کیوں کرے؟ تاکہ داعیہ افعال کا مزمحل ہو جائے، یعنی وہ جو دل میں پیدا ہوا تھا، حسد ہو، برائی ہو، غصہ ہو، تو اس پر عمل کرنے کا جو داعیہ تھا وہ ختم ہو جائے گا یا دب جائے گا اگر ہم سزا کو دھیان میں رکھیں گے۔ یعنی دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی کام کر گزروں، یہ خیال کمزور ہو جائے گا۔ پھر آخر میں حضرت نے جو اس صاحب نے جو لکھا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا آپ اس پر عمل کرو، اس کی تفسیر آ گئی۔ پھر فرمایا تھا اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد اطلاع دو، تو وہ یہ ساری تفسیر اسی کی تھی جو حضرت نے تھوڑے سے الفاظ میں اس صاحب کو لکھا تھا۔ پھر آخر میں حضرت نے فرمایا کہ 1 ہفتے کے بعد پھر اطلاع دی جائے، کیونکہ معالج تو یہ دیکھتا ہے، معالج ڈاکٹر علاج کرنے والا کیا دیکھتا ہے کہ اس دوا سے کتنا فائدہ ہوا۔ ڈاکٹر ہمیشہ دوا دینے کے بعد پھر کہتا ہے اطلاع دینا،
تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس دوا سے کتنا فائدہ ہوا. اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک، ورنہ بدل کر دوسری دوا دی جائے. اس لیے فرمایا تھا حضرت نے، کیا فرمایا کہ 1 ہفتے کے بعد پھر اطلاع دی جائے. تو کیونکہ یہ جو بتایا ہے اس پر آپ عمل کرو، عمل کرنے کے بعد مجھے بتاؤ، اگر پھر بھی فائدہ نہیں ہوا تو دوا بدل کر دی جائے گی. لیکن اگر کوئی بتاوے ہی نہیں تو پھر اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اسی لیے اس کام کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی بیماریاں دور ہو جائے اور ہمارے یہ اندر سے یہ غصہ اور حسد یہ سب ختم ہو جائے، تو ضروری ہے کہ پھر جب علاج کراوے تو اس کو بتاتے جاوے. تو فرمایا اگر فائدہ دوسری دوا دی، اس لیے کہ بعض اوقات پہلے سے زیادہ کڑوی دوا دینی پڑتی ہے. پہلے تھوڑی سی کڑوی دی ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ کڑوی دینی پڑتی ہے. اس لیے صرف ایک مرتبہ شیخ سے رہنمائی لینا کافی نہیں. ہم تو شیخ سے ایک مرتبہ لے لیا ہے، بولے بس اب چلو برس 100 برس چلے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا حضرت والا نے جو بیان فرمایا وہ اصول کے درجے میں تو درست ہے، لیکن مختلف حضرات کے لحاظ سے علاج کسی کے لیے کارآمد ہو جائے گا اور دوسرے کے لیے مزید کسی علاج معالجے کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو حضرت نے فرمایا ہے وہ تو ان صاحب کے لیے ہی فرمایا تھا، لیکن اگر ہم بھی لیں گے تو بعضوں کو تو فائدہ ہوگا لیکن بعضوں کو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں کہ ہو سکتا ہے ہماری طبیعت کیسی ہے وہ پتہ نہیں، وہ تو ان کو جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو وہ دوا دی تھی. علاج پڑھ کر یہ نہ سمجھے، لہذا کوئی شخص یہ اصولی علاج پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے اصول پڑھ لیا اور علم حاصل ہو گیا اور اب میں خود ہی اس پر عمل کر لوں گا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لوں گا. شیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب لکھ دیا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے شیخ کی. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ڈاکٹروں نے بھی دواؤں کی کتابیں لکھ دی ہے، تو بولے اب مجھے ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے، میں کتاب پڑھ کر جو بیماری آئی ہے میں لے لوں گا. تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر اپنی صحت، جسمانی صحت کے بارے میں ایسا کر سکتے ہیں تو پھر اپنی ایمانی صحت کے بارے میں بھی ایسا کرے، کوئی حرج نہیں. لیکن جسمانی اگر نہیں کر رہے تو پھر ایمانی صحت کے بارے میں بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر علاج کریں. حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شیخ کی پھر بھی ضرورت ہے. اگرچہ تمہیں علم حاصل ہو گیا، شیخ کی پھر بھی ضرورت ہے، اگرچہ تمہیں علم حاصل ہو گیا لیکن 1 ہفتے کے بعد شیخ کو اطلاع دینا کہ اس علاج سے کتنا فائدہ ہوا. اس کے بعد شیخ فیصلہ کرے گا کہ علاج کافی ہے یا نہیں اور مزید دوا کی ضرورت ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.